کئی ہفتوں کے تلاطم کے بعد، بے چینی کے بعد، غیر یقینی صورتحال کے بعد آج بالآخر ایسا لگا کہ پاکستان کی مارکیٹس، کاروبار ایک سکون کا سانس لے رہی ہیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ شرح سود میں اضافہ ہو اور مارکیٹس سائے آف ریلیف لیں یا سکون کا سانس لیں، مگر ایسا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئندہ ماہ کے لیے بنیادی شرح سود میں صرف 1% کا اضافے کا اعلان کیا۔ غیر یقینی صورتحال تھی، اس بات کا خدشہ تھا کہ شاید یہ 1.5%، 2.25% آگے نہ بڑھ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ اندیا بھی دیا کہ اب شرح سود بڑھانے کی فی الحال کوئی بڑی گنجائش بھی نظر نہیں آتی۔ اس مجموعی صورتحال میں 1% شرح سود کے اضافے کو مارکیٹ نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ فی الحال 0.10% کی شرح سود جو ہے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، گو کہ یہ 20 ماہ کی بلند ترین شرح سود ہے۔ 19 نومبر کو انٹرسٹ ریٹ یکمش 1.5% اضافے کے ساتھ 8.75% ہو گئے تھے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نومبر میں مہنگائی کی شرح 11.5% تک پہنچ گئی، جبکہ اس پورے سال مہنگائی اوسطاً 9 سے 11% رہے گی۔ عالمی سطح پر اجناس کی زائد قیمتوں سے ملک کی تجارتی خسارہ بھی بڑھا، اور پاکستان کا امپورٹ بل بڑھنے میں 70% کردار عالمی سطح پر کموڈٹی کی پرائسز ہے۔ سینٹرل بینک کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی کی رفتار اس مالی سال 4 سے 5% کے درمیان رہنے کی توقع ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالی سال میں مجموعی پیداوار کے 4% کے قریب پہنچے گا۔ مالی سال کے بقیہ 6 ماہ میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہونے کی امید ہے، اور اسٹیٹ بینک پر امید ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا بھر میں کموڈٹیز کی پرائسز میں بھی بہتری آئے گی۔ مالی سال کے بقیہ مہینوں میں ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ سکتے ہیں، اور مالی سال 2023 میں مہنگائی کم ہو کر 5 سے 7% تک رہ جائے گی، گویا کہ الیکشن ایئر میں گنجائش ہوگی کہ شرح سود میں مزید کمی ہو اور پھر مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ مجموعی معاشی اعداد و شمار اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ اندیا بھی دیا کہ مستقبل میں شرح سود میں فی الحال بڑے اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج اسٹیٹ بینک نے واضح کیا کہ ٹی بلز کی سیکنڈری مارکیٹ میں شرح سود میں اضافہ بالکل غیر ضروری تھا، اور یقیناً یہ وہ صورتحال تھی جس کا ہم اس پروگرام میں ذکر کرتے رہے ہیں، جس نے مارکیٹ میں اور پاکستان کے کاروباری حلقوں میں ایک پینک کو جنم دیا تھا، جبکہ سیکنڈری مارکیٹ میں حکومت نے ٹی بلز آپشن میں 11.5% کی شرح سود آفر کی تھی۔ آج کی اس سے قدر اطمینان بخش خبر پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب کامران ناصر کو، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں JS گلوبل کیپٹل کے۔ بہت بہت شکریہ کامران ناصر صاحب۔ عجیب بات ہے، 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، 0.9% ہو گیا، 20 منتھس کی ہائیسٹ ریٹ ہے، مگر مارکیٹ ایک سائے آف ریلیف لے رہی ہے۔ یہ کہنا صحیح ہے کہ سائے آف ریلیف ہے؟ تھینک یو کامران صاحب، اور میرے خیال میں بالکل کہنا درست ہے کہ سائے آف ریلیف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فارورڈ لکنگ سٹیٹمنٹ بھی تھا اسٹیٹ بینک کا، کیونکہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک روڈ میپ دے دی، اور جتنی غیر یقینی صورتحال تھی میرے خیال میں اس میں اب ایک بہت زیادہ سکون ملے گا انویسٹرز کو، کیونکہ دیکھیں اگر ان کا خیال ہے کہ 12 مہینے کی انفلیشن 9 اور 11% کے درمیان میں رہتی ہے، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو وہاں لے جا چکے ہیں جہاں پہ ریئل انٹرسٹ ریٹ رہیں، تو میرے خیال میں اکانومی میں جو شاکس ایکسپیکٹ کر رہے تھے لوگ، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ کائبور 6 منتھس کائبور میں 275 بیسس پوائنٹ کا فرق آ گیا تھا آپ کے پالیسی ریٹ سے، وہ انڈیا اس چیز کا دے رہا تھا کہ آگے جاتے ہوئے بھی انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھیں گے۔ سو جتنا مارکیٹ کنسنسس تھا آج کے دن میں اس صورتحال کو دیکھتے وہ تقریباً 150 بیسس پوائنٹ کے قریب تھا، اور 100 بیسس پوائنٹ ہونا جس میں بہت کم لوگوں کا خیال تھا کہ 100 بیسس پوائنٹ ہوگا، تو یہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ یقیناً مارکیٹس کے لیے ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی چیز ایک فاؤنڈیشن سیٹ کرے گی کہ ہمیں ایک ریلیف ملے گی۔ آپ دیکھیں اومیکرون وائرس کے اوپر اس وقت گلوبل دوبارہ سے ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-3 مہینے آئل کی پرائسز ذرا سبڈیوڈ رہیں گی، تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ کا میجر جو بل ہے وہ امپورٹ میں آئل کی طرف جاتا ہے، سو وہاں سے سائے اور ریلیف ملنا آپ کو۔ دوسرا جو اسٹیٹ بینک نے آپ کو کلیئر کٹ معاشی پالیسی بتا دی کہ آگے کیا نظر آئے گا۔ تیسرا جنوری اور فیبرری میں جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل فنڈز ہیں، اب آپ فرنٹیئر مارکیٹ میں چلے گئے ہیں، وہ اپنی ایلوکیشن کرتے ہیں، اور دیکھیں اگر آپ پورے ریجن میں پاکستان کو، تو یہ 5 کے ملٹیپل پہ مارکیٹ چل رہی ہے، اور ریجن میں ہم 50, 60, 70% اپنی باقی جو کمپیریبل مارکیٹس ہیں ان سے سستے۔ یہ بتائیے کہ بڑی اس پورے معاشی غیر یقینی کی صورتحال میں، مگر دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو کارپوریٹ ارننگز تھی وہ ریکارڈ کارپوریٹ ارننگز ہم نے پچھلے اس میں دیکھی ہیں، اور وہ ایسی ارننگز ہیں جو کبھی نہیں ہوئی۔ یہ بتائیے کہ اب جبکہ یہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ تقریباً 0.3% بڑھ چکے ہیں، یہ کتنا امپیکٹ کرے گا ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو ہمارا بزنس ہے، جو ہماری کارپوریٹ ارننگز ہیں،
کیونکہ آفٹر آل بہرحال کہ یہ جو فائنینشیل کاسٹ ہے یہ 3.25% کے قریب بڑھ رہی ہے، اس کے کیا اثرات رونما ہوں گے؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3.25% بڑھ جانا یہ اتنی زیادہ پینک کی سچویشن نہیں جتنا مارکیٹ نے اس کو ریڈ کیا. اگر آپ تھوڑا سا بھی چلیں جب سے 18 مہینے پہلے ہم 13.25% پہ تھے، 13.25 پہ بھی اکانومی میں مارکیٹ 42,000 سے 45,000 کے انڈیکس میں جا رہی تھی اور نظر آ رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں سے کوئی اور اکنامک میجرز آئیں گے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو مارکیٹ وہاں سے ٹیک آف کرے گی. اس کے بعد کووڈ آ گیا، کووڈ نے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کا کام کیا کہ انٹرسٹ ریٹس کو واپس 7.25 پہ کر دیا گیا. سو ارننگز امپیکٹ بہت خطیر قسم کا نہیں ہوگا. کچھ سیکلیکل انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ بہت ہی ہائی لیوریج پہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی وہ اس سے پیچھے کے ٹائم پیریڈ سے اگر موازنہ کریں گے تو بہرحال ارننگ آگے کی بھی اسٹرانگ آئیں گی. اور پاکستان میں جنرلی بھی ایک لیگ کے ساتھ پرائس پاس آن کر دی جاتی ہے. چلے یہ اچھا ہوا کہ اگر انفلیشن تھا تو ہم نے اس کو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کیا. دنیا میں بڑی عجیب مثالیں ہم ٹرکی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑائی جاری ہے انفلیشن کی اور حکومت کی کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کو بالکل نہیں بڑھاتے، گھٹا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ بڑا پریشر ہے اس وقت. تو اب یہ جو ہوا ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہونی ہے کہ جنوری میں بالآخر شاید IMF کے بورڈ سے یہ پروگرام ہمارا اپروو ہو جائے. لیکن یہ ایکسچینج ریٹ کا جو ہمارا پریشر ہے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ وری ہے، یہ اس کا کیا آپ پروگنوسس دیکھ رہے ہیں، آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ میں بھی اب آپ کو ریلیف ملے گا سرٹنلی. جتنی دیر تک آپ انسرٹنٹی میں رہتے ہیں تب تک آپ پرابلم میں رہتے ہیں. اور سرٹنلی پاکستان اگر IMF پروگرام میں ہے تو وہاں کی ایک ڈکٹیشن ہے، وہاں کا ان کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اس کو یہاں پہ رکھیں، کیونکہ وہ براڈر سکیل کے اوپر آپ سے صرف اسٹرکچرل ریفارمز ہی کروا سکتے ہیں. باقی تو آپ سے وہ ریفارمز وہ بہرحال گورنمنٹ نے خود کرنی ہوتی ہیں کہ وہ کتنی زیادہ اپنی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کرے. مگر مجھے لگتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ بھی اب سٹیبلائز ہوگا. اور جس طریقے سے فائنانس منسٹر نے بھی اشارہ دیا تھا کہ اس کی جو ریئر سے اگر کمپیریزن کریں گے تو اس کی پرائس 165-66 کے آس پاس ہونی چاہیے. سو مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ریورٹ بیک کرے گا، مگر رکنا لازمی چاہیے کیونکہ انسرٹینٹی کا پیریڈ جو ہے اور جو دور ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس کے اندر. اور ساتھ اگر آپ گلوبل اکانومی میں دیکھیں تو کامران صاحب ساری دنیا اس وقت انفلیشن سے جونج رہی ہے. پاکستان کوئی آڈ ایگزامپل نہیں ہے. امریکہ جیسے ملک میں 6% انفلیشن ہوئی بھی ہے، آپ قریبی ہندوستان میں دیکھیں، آپ سری لنکا میں دیکھیں، ٹرکی کی بھی آپ نے ایگزامپل دی اور ان کا کس طریقے سے ان کی کرنسی بھی ڈپریشیٹ ہوئی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری مانیٹری ٹائٹننگ ہر طرف ہوگی. اس ہونے کی وجہ سے جو گلوبل سپر کموڈٹی سائیکل ایک آیا ہے کہ کموڈٹیز کی پرائسز بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، وہ بھی کول آف ہوں گی اور اس کا فائدہ پاکستان کو یقیناً ہوگا. اور اسی چیز کا اشارہ اسٹیٹ بینک نے بھی آج ایک اور چیز جو بڑا بزنس کلائمیٹ کو ہٹ کرتی ہے کہ یہ تو ہمارا پالیسی ریٹ ہو گیا، لیکن جو سیکنڈری مارکیٹ کے معاملات ہیں جس میں کہ ابھی ہم نے ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال دیکھی جبکہ یہ ٹی بل آکشن کے اندر 11.5% حکومت نے آفر کر دیا اور اس نے پورا کائبور کے کلائمیٹ کو، پورے سیکنڈری مارکیٹ کو امپیکٹ کیا. سینٹرل بینک کی امید ہے کہ اس میں بہتری آئے گی، تو اس کے لیے کوئی مٹیریل اسٹیپ لینے پڑیں گے جس سے کہ یہ بہتری آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ کل کی جو ٹی بل کی آکشن ہے اس کے اندر بڑا کلیئر آپ کو سگنل مل جائے گا، کیونکہ فائنانس منسٹر نے بھی اپنے ایک تو غصے کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے سب کو آن بورڈ لینے کی بھی کوشش کی. آج اسٹیٹ بینک نے بھی جو اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ دی، وہاں ایک سوال ہوا تھا ان سے، کوشچن سرٹنلی ہوا تھا کہ یہ اتنا اوپر کیوں گیا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بینکس نے جس طریقے سے اس کو اس انوائرمنٹ میں جو اپنے طریقے سے پلے کیا ہے پروبیبلی یہ اتنا صحیح نہیں تھا. لیکن سارے کل کی جو ٹی بل آکشن ہے اس کو دیکھیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی حساب کے بغیر یہ آگے گیا اور ایک ججمنٹل کال ہوگی کتنا اوپر چلا جائے گا، سب نے اس کو بائن کر لیا. مجھے کل کی جو ٹی بل آکشن ہے اس میں یہ سارا کچھ کول آف ہوتا نظر آ رہا ہے. مگر بہرحال اب حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ وہ سینٹرل بینک سے بورو نہیں کر سکتی. IMF کی یہ آپ کے پر ایک بڑی امپورٹنٹ شرط ہے. تو پھر یہ جو ضروریات ہیں یہ کیسے پوری ہوں گی؟ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو کہ مینٹین کرنا ہے. اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ شاید اسٹیٹ بینک کا سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ اس کو ڈبل ڈیجٹ نہ کرے، وہ ایک سائیکولوجیکل معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاؤن دا روڈ یہ جو بغیر سینٹرل بینک سے بورو کیے ہوئے جب حکومت جائے گی سیکنڈری مارکیٹ میں بورو کرنے کے لیے تو اس کے کتنے پریشرز آئیں گے؟ پھر دیکھیں پریشر سرٹنلی ہوں گے. دیکھیں اکانومی کے چیلنجز ہیں مگر ایک ڈائریکشن سیٹ ہونا، اور سیکنڈلی جب بھی بیلٹ ٹائٹننگ کی جاتی ہے تب ہمیشہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ادارہ مل جائے کہ جو کہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، ہمارا کچھ ایسے کلچرل بھی ایشو بن گیا ہوا ہے کہ جو ہی ہمیں ذرا سا لوز چھوڑا جائے تو ہم بالکل ہی دائیں بائیں چلے جاتے ہیں. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس کلیکشن میں
کچھ اننیسیسری چیزوں کو روک کے اپنے اہداف کو میٹ کرے گی، کیونکہ آپشن کوئی نہیں، اور جب بھی آپشن نہیں ہوئی تو میں نے ہمیشہ ایسی سچویشن میں زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بتائیے کہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر کیا صورتحال ہے، کیونکہ یہ تو اتنا شدید پریشر میں ہے پچھلے کئی سالوں سے کہنا چاہیے، کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ کسی جمود کا شکار ہو گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ وہ جمود ٹوٹے کہ ایکٹیویٹی نظر آئے، ظاہر ہے کہ اس سے پوری وائبرنسی آتی ہے کیپٹل مارکیٹ میں، پورے بزنس کے کلائمیٹ کے اندر۔ اس کے لیے کیا ہوگا جب یہ جمود ٹوٹے گا؟ دیکھیں جمود ایک تو ٹوٹے گا، ایک بات یہ بھی سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ بات یہ حکومت کا بڑا ایک کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے جو انرجی کمپنیز ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ جی ڈی سی کو، پی پی ایل کو، پی ایس او وغیرہ کو، کہ لانگ ہیلڈ جو ان کے پے آؤٹس ہیں وہ دیں گے وہ، اور کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے کہ ایک ہم فنڈامنٹل چینج دیکھیں پورے سینٹیمنٹ میں؟ دیکھیں فنڈامنٹل چینج ہمیشہ کنسسٹنسی آف پالیسی سے ملے گی آپ کو۔ سب سے پہلے پاکستان کو جس ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بن جائے، وہ بہرحال ایک لمبا پروسیس ہے۔ اکثر لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی سیلیبریٹ کر لیتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے مائل سٹونز ہیں، بٹ دا ریئل چیلنج از کہ آپ کی ایکسپورٹ والی سائڈ قدرے بہتر ہونے میں وقت لگے گا، اور امپورٹ سائڈ آپ کی بہت بڑی ہے، اس کو کرٹیل کرنا ہے۔ مگر جمود توڑنے میں دیکھیں کامران صاحب، ایک تو گورنمنٹ کی کنسسٹنسی آف پالیسیز ہے، ایک آپ کے سامنے روڈ میپ کلیئر ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ کیپٹل مارکیٹس میں جو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ ڈیجیٹل کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی جو انویسٹر بیس ہے وہ اتنی لمیٹڈ ہے اور اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو کمپیئر آپ ریجن میں کر نہیں سکتے۔ کہ انڈیا میں 5 کروڑ سے زائد انویسٹرز ہیں اسٹاک مارکیٹس کے اندر، اور ہمارے 2 لاکھ کے قریب، جی ہاں 2.5 لاکھ کا نمبر دیتے ہیں، اور اس میں بھی ایکٹیو جو ہے وہ 15-20% ہی ہے۔ صحیح ہے۔ سو اتنی چھوٹی بیس کے اوپر ہمیشہ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی اگر ریاکشن آتا ہے مارکیٹ میں، بھلے پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، دونوں ایکسٹریمز پہ جاتا ہے، کیونکہ پارٹیسپیشن بڑی لمیٹڈ ہے، آئی پی اوز اس کی وجہ سے کم ہوتے ہیں۔ سو میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا یہ چاہیے، اگر آپ نے اسٹاک مارکیٹس، کیونکہ ایک اکانومی کا بیرومیٹر ہے اسٹاک مارکیٹس، اگر آپ نے ان کو اچھا کرنا ہے تو آپ کو مختلف انویسٹمنٹ کلاسز کے اندر برابری لانی پڑے گی۔ جب تک آپ کی اسٹاک مارکیٹ ڈس ایڈوانٹیج پہ رہے گی تو جنرل جو پبلک ہے آپ کی وہ اتنے شوقس اس میں نہیں آئے گی۔ دیکھیں آج آپ این ایس ایس میں انویسٹ کرنا چاہیں، آپ اس کے علاوہ پراپرٹی میں کرنا چاہیں، آپ کی نہ کوئی ایسی کے وائی سی ہے، نہ آپ کی کوئی ایسی ریکارڈ ڈاکیومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جو ہی آپ اسٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے اوپر فیٹ اف اور یہ سارا لگ کے اتنی لمبی ریکوائرمنٹ لسٹ بن جاتی ہے کہ لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے، اور ٹیکسیشن کے اندر بھی دونوں کے اندر ڈسپیرٹی بہت بڑی ہے۔ اس کو ختم کرے گی اگر گورنمنٹ، اور اس کے بعد میرے خیال میں سب سے اچھا قدم تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس کا پیسہ اسٹاک مارکیٹس میں آنا، اور اس کے علاوہ جتنی بروکریج کمیونٹی ہے جتنا جلدی ڈیجیٹل سائٹ کی طرف جائے گی اتنی میسج کو پولنڈ کرے گی، سو اس سے صورتحال بہت بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ جناب کامران ناصر، چیف ایگزیکٹو آفیسر JS گلوبل کیپٹل ہمارے ساتھ موجود تھے۔